ایک الزام لگایا جا رہا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ جب الیکشن ہوئے تو اس وقت بھی ہم پر الزام لگائے گئے کہ جی انہوں نے اتنی زیادہ نشستیں کیسے حاصل کر لیں، اور وہ الزام ان پر لگایا جا رہا تھا جن کی یہاں پہ 5 سے قریب نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں، بہت ساری پروونشل اسمبلی کی سیٹ ہیں، اور اتنے عرصے سے خدمت کر رہے ہیں. اور الزام وہ لگا رہے تھے جن کی پروونشل اسمبلی میں صرف ایک سیٹ ہے، اور ان کے اگر 80+ لوگ جیتے ہیں تو اس پر کسی کو تعجب نہیں، اور جن کے 5 MNA ہوں، بہت سارے MP ہوں، اور وہ اگر 100+ ان کی سیٹس آتی ہیں، چیئرمین آتے ہیں، تو اس پر بڑا الزام لگاتے ہیں. اسی طرح یہ جو بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی PTI کے جو لوگ ہیں ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، یا دیگر جو جماعت اسلامی کے یا وہاں سے جیت کے آئے، تو ایسا بالکل نہیں ہے. ایک چیز ضرور ہے کہ جو PTI کا انداز سیاست ہے، جو خان صاحب نے دیکھا، ایک جو تخریبی سیاست ہے ان کی، کہ فرد واحد کے لیے انہوں نے پہلے تو نیشنل اسمبلیوں کو بھی تحلیل کرنے کی کوشش کی، پھر 2 پروونشل اسمبلیوں کو انہوں نے تحلیل کیا. اسی طرح یہ جو انہوں نے سب کو جلاؤ گھیراؤ کی تلقین کر کے، اور جو 11 اور 9 مئی کو جو یہاں پہ ہوا پورے پاکستان میں، جس طرح جنا ہاؤس کو نقصان پہنچایا گیا، GHQ، ریڈیو پاکستان، ایمبولینسز کو، لوگوں کی نجی املاک کو. کراچی میں آپ نے دیکھا کہ پیپلز بس سروس کو، واٹر بورڈ کی گاڑیوں کو، پولیس کی گاڑیوں کو، لوگوں کی ذاتی گاڑیوں کو، ایمبولینسز کو، شارع فیصل پہ لگے ہوئے درختوں کو، پیڈسٹرن بریجز کو، بہت زیادہ انہوں نے جو یہ تخریب کاری کی. اور پھر جو انہوں نے بیانیہ بنایا ہماری ملک کی سالمیت کے خلاف، ہمارے مقتدر اداروں کے خلاف، اس وجہ سے ان کے بہت سے سینئر رہنما جو PTI کے ہیں، جس میں MNA، MPA، ان کے فیڈرل جو منسٹر رہے ہیں، پروونشل منسٹر جو رہے ہیں، یا ان کے اعلیٰ عہدوں پہ جو رہے ہیں، وہ ان کو خیر آباد کہہ رہے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان سب سے زیادہ عزیز ہے، ہمیں اپنے مقتدر اداروں کے لیے بہت احترام ہے. اس طرح سے اگر کوئی ان کے جو یہ UC چیئرمین صاحب جیت کے آئے ہیں، وہ ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، تو اس کا الزام کم از کم ہم پر نہ دیا جائے. دوسری بات، ایک چیز کو ہم انشور کریں گے ایز اے سندھ گورنمنٹ، کہ جو لوگ جیتے ہوئے ہیں ان کے اوتھ کو بھی یقینی بنایا جائے گا، اور ان کے ووٹ کو بھی انشور کیا جائے گا کہ اگر وہ واقعی اگر کسی ایسے کیسز میں ہیں، کیونکہ کسی پہ الزام یا پریشر کرنے کے لیے نہیں. آپ میڈیا کے دوست ہیں، آپ کے پاس سوشل میڈیا، نیشنل میڈیا پہ وہ کلپس موجود ہیں، ان کی تصاویر موجود ہیں. اگر کوئی اس میں ملوث ہے تو اگر وہ کسی کسٹڈی میں بھی ہوگا، کسی کیس میں بھی ہوگا، لیکن یہ اس کا آئینی حق ہے کہ وہ اوتھ بھی لے اور وہ اپنا ووٹ بھی دے. تو اس چیز کو سندھ گورنمنٹ انشور کرائے گی. باقی اب یہ اس کی مرضی ہے. الزام لگانے والے الزام لگاتے ہیں. اب کوئی خود کو ذہنی طور پر بنا بیٹھا ہے میئر، تو میں اس کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتا. حافظ نعیم صاحب میرے لیے بہت محترم ہیں، اور ہماری بات بھی کئی دفعہ ملاقات ہوئی ہے، جس میں بالکل یہ بات تھی کہ جس کے سنگل میجورٹی ہوگی، جس کی KMC میں نشستیں زیادہ ہوں گی، میئر اس کا حق ہے، اور جو دوسرے نمبر پہ آئے گا ڈپٹی میئر اس کا حق ہے. تو الیکشن سے پہلے تو پتہ نہیں کیا ان کے ذہن میں تھا، تو اس وقت وہ ہاں کر رہے تھے. جب الیکشن میں ہماری نشستیں بڑھ گئیں تو انہوں نے الزام لگانے بھی شروع کر دیے، اور پھر وہ اس بات سے بھی ہٹ گئے. تو میری عرض صرف یہ ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس سنگل میجورٹی ہے، سمپل میجورٹی ہے، تو یہ اس کا اخلاقی حق ہے کہ میئر ان کا آئے. اور کراچی کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے سب کو ساتھ چلنا چاہیے. میں آپ کے توسط سے جماعت اسلامی، PTI،
JUIF, PMLN, TLP, जिन के भी चेयरमैन इलेक्ट होके आए हैं, उन सब से ये गुजारिश है कि आए सब मिलकर काम करते हैं। कराची में बहुत मसाइल हैं और वो तब हल होंगे जब हम सब साथ होंगे। अगर अभी से इस तरह की बयानात आएंगे और ये इंतशारी सियासत शुरू होगी, तो ये जो काउंसिल है इसका काम लोकल लेवल पे, निचली सतह पे अपनी परफॉर्मेंस देना है, तो उसमें ज़ाहिर है रखना आएगा। तो मैं सबसे कहता हूँ कि आएँ, मिलकर काम करते हैं, और अगर हमें अददी तौर पर सबसे ज़्यादा नंबर हासिल हैं KMC में, तो मेयर बनाना हमारा हक है। जी बिल्कुल, और अब आपके इल्म में है कि सब नाम सामने आ जाते हैं अगर कोई भी इसमें इन्वॉल्व हो, लेकिन ये तर्ज़ सियासत पर डिपेंड करता है। आपने यहाँ देखा शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी पे चढ़ा दिया गया, जुडिशल मर्डर था। बीबी शहीद को शहीद किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी साहब को साला साल जेल में रखा गया। इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब के भी आपको इल्म में है कि जिस तरह उनको गिरफ़्तार किया गया, उनकी बेटी को गिरफ़्तार किया गया, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को, वदी फरयाल तालपुर साहिबा को, और बहुत सारे वाक़यात हुए। लेकिन क्या कभी इस तरह की तरगीबात, इस तरह का तालीमात या इस तरह की कोई चीज़ आई है लीडरशिप की तरफ से अपने कारकुनों से कि ये कर दें वो कर दें? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कारकुन नहीं है? पीपल्स पार्टी के पास तो वो कारकुन है, जब भुट्टो साहब शहीद हुए तो उन्होंने खुद को जला दिया। ये कारकुन किसी के पास नहीं है। लेकिन हमारी लीडरशिप ने कभी ये नहीं कहा कि आप GHQ को जला दें, आप जिन्ना हाउस को जला दें, आप जो भी इस तरह के इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ इस तरह प्रोपेगेंडा करें, कभी नहीं। हमें इल्म है कि हम सबसे पहले अपने मुल्क की सालिमियत अजीज़ है, और हमको ये भी अंदाज़ा है कि हमारे जो ये मुक़्तदर इदारे हैं, पाक फ़ौज का जो इदारा है, ये हमारी सालिमियत के लिए, हमारी सरहदों की हिफाजत के लिए दिन रात काम करते हैं। अगर हम इनके ख़िलाफ़ कोई इस तरह का प्रोपेगेंडा करें, अपनी दीगर जो हमारी, जो मैं खुल के बात कर रहा हूँ क्योंकि अब ये चीज़ें ढकी छुपी नहीं है, ISI या जो हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के ख़िलाफ़ बात की जाती है, ये वो बातें हैं जो इंडिया का ख्वाब था, जो इंडिया ये प्रोपेगेंडा फैला रहा था। आज वो यहाँ प्रोपेगेंडा किसने फैलाया? ये इमरान खान ने फैलाया, और वो अपनी ज़ाती सिर्फ अना की वजह से, जैसे मैंने कहा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ तो आप गैर कानूनी तौर पर उसने असम्बलियाँ तोड़ने की बात कर दी। बाद में अच्छी भली प्रोविंशियल असम्बलियाँ चल रही थीं, पंजाब और KP को उन्होंने तहलील कर दिया ज़ाती अना की वजह से। फिर बड़े बहादुर बनते हैं, आपने देखा गिरफ्तारी से किस तरह छुप रहे थे। अपने कारकुनों को तो जेल भरो तहरीक का कहा, खुद फिर उन्होंने कहा कि मुझे जेल से बचाओ, तहरीक शुरू करें। फिर उन्होंने आज देख लिया कि बुलेट प्रूफ बुर्का भी पहनते थे, व्हील चेयर पे भी चलते थे। ये तो अच्छा हुआ, एक रात की वो जो मेहमान नवाजी उनकी हुई तो वो ठीक हो गए और चल रहे हैं। तो ये लीडरशिप पर मुबनी है कि वो अपने कारकुनों को किस तरह की तरगीब देते हैं। हमारी लीडरशिप या किसी और पार्टी की लीडरशिप ने ऐसा नहीं किया, ये सिर्फ फ़र्द वाहिद हैं जो अपनी ज़ात की वजह से इस तरह कर रहे हैं। आज भी अगर उनको किसी की बात करते हैं तो सिर्फ अपनी और अपनी फैमिली की बात करते हैं। ये जो इतने कारकुन, इतने उनकी लीडरशिप जिनके ऊपर इस वक्त ये मुसीबत पड़ी है, इनकी वजह से, इनके कहने पे उन्होंने ये सब कुछ किया। आपको याद होगा जब इन पर कातलाना हमला, जो इनकी वो जो लॉन्ग मार्च था,
تو اس کے بعد جو ان کے بیانات آئے تھے تو اس میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ خان صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ میرے کارکنوں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور آج بھی وہ وہی دہرا رہے ہیں۔ کورٹ میں ان کا بیان تھا کہ اگر میرے ساتھ یہ کچھ ہوگا تو پھر دوبارہ وہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اور پھر جس طرح یو ٹرن لے رہے ہیں، امریکہ والا آپ دیکھ لیں، ابھی کلپ چل رہا ہے کہ کس طرح منتیں کر رہے ہیں، اور لوگوں کو، عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے جھوٹ بہت صفائی سے بولتے ہیں وہ۔ دیکھیں ایک چیز، جی دیکھیں، ایک تو رابطہ ہم نے ضرور کیا ہے جماعت اسلامی سے، ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں، پی ٹی آئی سے بھی کوئی باضابطہ ہماری بات نہیں ہوئی۔ دوسری، بھائی نے کہا کہ میئر اس پنڈال میں ہے، میئر ضرور اس کراچی میں ضرور ہے، کراچی سے ہی تعلق رکھتا ہوگا، کسی کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا، یہ لیڈرشپ ہی فیصلہ کرے گی، اور جتنے بھی کارکن ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ سب اہل ہیں میئر کے لیے۔ تو جو بھی لوگ آئیں گے، وہ جس کو بھی لیڈرشپ کہے گی وہ یہاں کا میئر بنے گا اور لوگوں کی خدمت کرے گا۔ مرتضیٰ صاحب کی جو آپ نشاندہی کرتے ہیں، اشارے کر رہے ہیں مجھے، وہ اس وجہ سے ضرور لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ مرتضیٰ کو اگر موقع ملا یہاں پہ ایڈمنسٹریٹر بننے کا تو انہوں نے یہ کر کے دکھایا۔ آج لوگ مرتضیٰ کو یاد کر رہے ہیں کہ جب مرتضیٰ تھے تو بہت بہتری تھی، بہت کام ہو رہے تھے یہاں پہ۔ تو میں بھی اس وجہ سے سب کے ذہن میں یہ سوال آتا ہو، لیکن اس وقت تک حتمی فیصلہ کوئی نہیں ہوا۔ جو بھی ہوگا وہ ہماری سر آنکھوں پہ ہوگا، اور وہ جیالہ میئر ہوگا، اور انشاءاللہ بہت کامیاب ہوگا۔ جی دیکھیں، عدالتوں کے لیے ایک سلسلے ہیں، لیکن بڑی بدقسمتی ہے، میں تو ویسے عدالتوں پہ بات کرتے ہوئے بہت گھبراتا ہوں۔ تو ہمارے سعید غنی صاحب ہیں جو کھل کے بولتے ہیں میں تو انہیں بھی منع کرتا ہوں، لیکن وہ جیالہ ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ بھائی میں بولوں گا۔ لیکن ایشو کیا ہے؟ یہ نوعیت اگر فوجی عدالت کی کسی نے بات کی تو کیوں آئی؟ جب آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیں گے جو رنگے ہاتھوں وہاں پکڑے گئے، اور جن کے آج آپ کے پاس کلپ ہے، فوٹوز ہیں، فوٹیج ہیں، اگر کوئی قانونی ادارہ ان کو گرفتار کرتا ہے یا ان اکسانے والوں کو گرفتار کرتا ہے، تو اگر میری محترم عدالتیں بصد احترام اگر انہیں چھوڑ دیں گی تو پھر اس کے لیے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عدالتیں، جن کا ہمیں بہت احترام ہے، اپنے چیف جسٹس سپریم کورٹ جو ہیں ان کے لیے بھی، چیف جسٹس ہائی کورٹ لاہور کے لیے بھی، اسی طرح سب کے لیے جو بھی جج صاحبان ہیں، لیکن جب اس طرح کے فیصلے آئیں گے جو حالیہ دنوں میں آئے ہیں تو پھر کوشچن ضرور آتے ہیں، پھر بات ضرور نکلتی ہے۔ تو ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے، اور ہماری عدالتوں کو اپنا جو کام ہے وہ کرنا چاہیے، جس کے لیے ہم سب ان سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں۔ اللہ پورو کنو دیکھیں، یہ ان کا ہم اچھا ایک چیز اور بھی ہم وضاحت سے کر دیں، تو یہ چیئرمین صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا جب چیف منسٹر ہاؤس میں انہوں نے اپنے جو ہمارے کینڈیڈیٹ تھے ان کے ساتھ ایک ملاقات کی تھی، اس وقت بھی کہا تھا کہ چاہتے تو وہ یہ ہے کہ میئر جو ہو وہ جیالہ ہو، لیکن اگر مینڈیٹ کسی کے پاس بھی آتا ہے، کوئی بھی میئر آتا ہے، تو اس کو وہ ویلکم بھی کریں گے اور سپورٹ بھی کریں گے۔ تو ہم جمہوری لوگ ہیں، اگر کسی کے پاس نمبر گیم پورے ہوتے ہیں، کوئی میئر آتا ہے تو ہم اس کی سپورٹ بھی کریں گے اور اس کو با اختیار بھی بنائیں گے۔ بلکہ ایک اور جو الزام لگایا جا رہا ہے کافی دنوں سے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی اس پورے پروسیس کو ڈیلے کرنے کے لیے ان کا ہاتھ ہے، تاکہ یہ ڈیلے ہو، یہ جو میئر، ڈپٹی میئر، چیئرمین، وائس چیئرمین کی جو منتخب ہونے ہیں، جو بھی یہ سب لوگ ہو کے آئے ہیں۔ ہم نے تو بارہا الیکشن کمیشن سے ریکویسٹ کی ہے، بلکہ آج صوبائی اسمبلی میں بھی ریزولیشن بھی دیا ہے، اور میں بہت پر امید ہوں چیف الیکشن کمشنر صاحب اور ان کے ساتھ جو چاروں صوبوں کے ممبر صاحبان ہیں وہ بہت ہی اچھے
لوگ ہیں اور وہ ہمیشہ بہتری کی بات کرتے ہیں، تو ہم نے جو ریکویسٹ انہیں کی ہے کہ اس الیکشنز کو فوری کیا جائے، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ 10 جون سے پہلے جو بھی میئر ہو، جو بھی چیئرمین ہو، وہ اپنا اوتھ لے لے۔ تو ہم آج بھی آپ کے توسط سے بھی قابل عزت و احترام ہمارے جو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو شیڈول ہے وہ ایک تو آ گیا ہے، اور جو دوسرا آئے گا ابھی ان کے لیے چیئرمین، وائس چیئرمین جو کارپوریشنز کے ہیں، ڈسٹرکٹ کونسلز کے ہیں، میونسپلٹیز کے ہیں، ٹاؤن کے ہیں، ان کا جو شیڈول آئے وہ بھی پیریلل آ جائے، کیونکہ اس میں تو وہی لوگ آئیں گے جنہوں نے آج اوتھ اٹھا لیا یا جو نئے قوانین بنے ہیں ان کے تحت جو ایلیجبل ہیں۔ تو میں پھر ان سے گزارش کروں گا کہ اس پروسیس کو جلدی کریں اور آسان کریں۔ جی دیکھیں، ہر جگہ پہ امیدوار ہیں، اور دیکھیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نمائندگی دی ہے۔ جس طرح خواتین کی نمائندگی دی گئی، ان کا ریشو بڑھایا گیا، یوتھ کا اس میں ریشو دیا گیا اور اس کی نمائندگی دی گئی، اسی طرح جو اسپیشل لوگ ہیں ان کو اس میں نمائندگی دی گئی، اسی طرح ٹرانسجینڈر کو بھی نمائندگی دی گئی، کیونکہ وہ اپنی بات کر سکیں، وہ ہمارا حصہ ہیں، ہماری طرح انسان ہیں، اور یہاں پہ رہنے والے ہیں، پاکستانی ہیں، ان کے جو ایشوز ہیں وہ ان کو خود آ کر حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بہت بڑا قدم ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا وہ ویژن ہے کہ جو عام لوگوں کے لیے بہتری کا ویژن ہے، جس میں سب کو شامل کیا گیا ہے۔ دیکھیں دیکھیں میں جو اس طرح کے پولیٹیکل ذہن رکھنے والے ہمارے دوست ہیں، اگر وہ اس پارٹی سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں تو ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ میں اسپیشلی محمود مولوی صاحب کو کریڈٹ پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پارٹی کو خیر آباد کہا، جس کو انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ ملک کی سالمیت کے خلاف پالیٹکس کر رہی ہے، ملک کے مقتدر اداروں کے خلاف پالیٹکس کر رہی ہے، اور پھر انہوں نے اس نشست سے استعفیٰ بھی دے دیا۔ تو یہ ان کا بڑا پن ہے، اس لیے ہم سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور اسی طرح اور بہت سے پورے پاکستان سے لوگ ان سے کنارہ کش ہو رہے ہیں، اور یہاں بھی مجھے پر امید ہوں کہ یہ جو ہمارے یو سی چیئرمین صاحبان جو پی ٹی آئی سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں، اور وہ بھی اس بات کو ضرور سوچیں گے کہ وہ پاکستان کی سیاست کریں، پاکستان کی بہتری کے لیے سیاست کریں، اور یہ چھوٹے یونٹ ہیں، یو سیز ہیں، وہ اپنی یو سیز کا خیال رکھیں اور پازیٹیو پالیٹکس کی طرف آئیں۔ بہت شکریہ۔